السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. میرا نام حسن نثار ہے. آج میں آپ کے پاس 6 ٹاپ سٹوریز لے کے آیا ہوں جو جلدی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. وہ یہ کہ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ ریسکیو 1122 کو ہم نے پورے پنجاب میں پھیلایا. تو یہ ریسکیو ایک پنجاب کا واحد ادارہ ہے جو اس وقت تمام اداروں سے زیادہ اچھا کام کر رہا ہے. اور میرے خیال سے اب یہ ان کے ٹارگٹ پہ ہے کہ اس ادارے کو بھی اپنے نام کر کے، کیونکہ یہ جس ادارے کو بھی اپنے نام کرنے چاہتے ہیں وہ ادارہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. فرماتی ہیں کہ جی مسلم لیگ نون نے ریسکیو 112 کو پورے پنجاب میں پھیلا دیا. اور یہ مقامی سطح پر جتنے بھی ادارے ہیں جو بیوروکریسی کے اندر آتے ہیں وہ سارے ادارے جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. یہ واحد ادارہ ہے جو اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے اور لوگوں کو ہر مشکل وقت میں جو ہے اس ادارے نے کہہ لیں کہ ہر مشکل وقت میں کام آیا. اور جیسے یہ پنجاب کی حکومت میں انہوں نے بم دھماکے ہوتے تھے اور بہترین قسم کے یہ پروفیشنل لوگ ہیں اور صرف اپنے کام سے کام رکھے ہیں. کوئی کرپشن آج تک اس ادارے میں ہم نے نہیں دیکھی اور نہ کبھی اس کے بارے میں سنا ہے کہ جی اس میں بے ضابطگیوں کا جو ہے وہ انکشاف ہوا ہے. اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر جو ہے وہ حسن ایوب جو کہ بڑے کلوز سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جی عمران احمد خان نیازی اس وقت کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ مجرم کی حیثیت سے اڈیالہ جیل میں قید ہیں. تو حسن ایوب صاحب، یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک رات کے اندر کس طرح کیسز معاف کروائے جاتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ ایک رات کے اندر ان کو بائیو میٹرک بھی مل جاتی ہے اور ایک رات کے اندر ہی جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر بائیو میٹرک کی مشین چلے جاتی ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور وہاں پہ جا کے ان کو بائیو میٹرک مل جاتی ہے. یہ آپ جانتے ہیں. لہٰذا جو آپ بغض عمران میں جو مبتلا ہیں، نہایت آپ سے ادب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس حسد سے باہر آ جائیں، اس بغض سے باہر آ جائیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ بغض کے اندر ہی آپ نے جل کے مرنا ہے تو فائدہ کیا. چلیں، آپ کی مرضی ہے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آتی، لوگوں نے بہت آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن آپ نہیں سمجھتے. اس کے ساتھ ناظرین اگلی تیسری خبر کے طرف چلتے ہیں. وہ خبر یہ ہے کہ جی عمر چیمہ صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. آج کل وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہوئے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی شوکت خانم ہسپتال بنانے میں پورے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا. ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات کی انہوں نے، لیکن کریڈٹ صرف ایک شخص نے لے لیا. یہ نہیں، اس سے اپنی سیاست کو بھی سیاست کے لیے بھی استعمال کیا. واہ. تو عمر چیمہ صاحب، اگر اس شخص نے ہاسپٹل بنا لیا تو اور بھی سیاستدان یہاں پہ تھے، وہ بنا لیتے، وہ کوئی ہاسپٹل بنا لیتے. ہماری طرف سے وہ اپنی سیاست کے لیے استعمال کرتے، ہماری طرف سے وہ جس مرضی کے لیے استعمال کرتے، ہمیں نہیں تھا، لیکن بناتے تو صحیح. اس نے اگر بنا لیا تو آپ کو وہ بھی نہیں برداشت. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. آپ لوگ جو ہے نا وہ نہایت قسم کا جو بغض عمران ہے اس میں مبتلا ہے. آپ کو کوئی اس کی اچھی بات نظر نہیں آتی. اس طرح کا معیاری ہاسپٹل جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ ہے اس کو بنا لیتے اور اپنی سیاست کے لیے استعمال کر لیتے. معیاری جو ادویات ہیں وہ نہیں یہاں پہ ملتی تو آپ ایک معیاری ہاسپٹل کہاں سے بنائیں گے؟ تو آگے اس سے آگے جو خبر ہے وہ بھی کر لیتے ہیں عطا تارڑ صاحب کے ساتھ. عطا تارڑ صاحب سے فرماتے ہیں جی کہ وزیر اعظم نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ متاثرین کے گھروں تک واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. واہ، زبردست. اور عطا تارڑ صاحب جب یہاں پہ سیلاب آیا تھا نا تو آپ کے جو فارم 47 کے وزیر اعظم صاحب ہے نا، وہ یہاں سے قطر میں جا کے نا ان کے ساتھ افسوس کر رہے تھے کہ جی اسرائیل نے آپ کے اوپر جو ہے نا وہ حملہ کر دیا، لیکن یہاں پہ غریبوں کے پاس 1 گھنٹے کے لیے نہیں جا سکے. نہایت افسوس کی بات ہے. اور آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی آپ لوگوں کو. اچھا، اس کے ساتھ اب کرکٹ کے میدان سے ایک خبر ہے جی، وہ یہ کہ پاکستان بھارت سے بری طریقے سے ہار چکا ہے.
اس کے اوپر ایک ہمارے صحافی بھائی ہیں طارق متین صاحب، وہ فرماتے ہیں محسن نقوی اور ان کے بڑوں کو یہ شرمناک شکست مبارک ہو، پوری قوم کی طرف سے، پوری قوم کی طرف سے ان کو یہ شرمناک شکست مبارک ہو۔ اور جب تک یہ چیئرمین صاحب رہیں گے اس کرکٹ کا یہی حال ہونا، اس کرکٹ میں یہی کچھ ہونا ہے، جب تک میرٹ کے اوپر آپ کام نہیں کریں گے تو یہی حال ہوگا۔ متی اللہ جان صاحب ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کلبھوشن کو جب سزا ہوئی تو اسے اپیل کا حق نہیں تھا، کلبھوشن یادو کو عالمی عدالت کے دباؤ پر اسپیشل قانون سازی کر کے اپیل کا حق دے دیا گیا، لیکن اپنے شہریوں کو سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود اپیل کا حق نہیں دے رہے۔ اپیل کا حق تو اس لیے نہیں دے رہے نا کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز بنائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے بے بنیاد ہیں، سارے کے سارے جھوٹے ہیں، سارے کے ساری جتنی ایف آئی آر ان کے اوپر کاٹی گئی ہیں ساری جھوٹی کاٹی گئی ہیں، یہ سب جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے۔ جب یہ عدالتوں کو کنٹرول کرنا چھوڑ دیں گے، عدالتوں میں جو ان کی دخل اندازی ہے وہ کرنا چھوڑ دیں گے تو ایک ایک گھنٹے کے ماریں گے، ایک ایک پیشی پہ یہ سارے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے اڑ جانے ہیں۔ یہ ایک منٹ کی بات ہے، لیکن یہ عدالتوں کو کھلا نہیں چھوڑیں گے، کھلی بات نہیں کریں گے، اور جتنا یہ ڈیلے کر سکتے ہیں اتنا یہ ڈیلے کریں گے، اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آج کی 6 ٹاپ سٹوریز کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔